فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر صدق اللہ مولانا العظیم۔ خواتین و حضرات اور حاضرین گرامی قدر، اللہ رب العزت کا فضل و کرم ہے اور حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی عنایت خاص، جس کی توفیق سے ہم آج اس عظیم الشان محفل معراج مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جمع ہوئے۔ اللہ رب العزت ہمارا یہاں جمع ہونا، حاضر ہونا اپنی بارگاہ اقدس میں قبول فرما۔ عزیزان محترم، میں نے آپ کے سامنے سورۃ الاسراء کی پہلی آیت تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اس میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزہ اسراء و معراج کا تذکرہ فرما رہا ہے۔ اس معجزہ اور سفر کے دو حصے ہیں۔ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر کرنا، اسے ہم اسراء کہتے ہیں، اور مسجد اقصیٰ سے ساتویں آسمان تک سفر کرنا، اور پھر سدرۃ المنتہا تک سفر کرنا، اور پھر عرش الہی تک سفر کرنا، اور پھر مقام قاب قوسین تک سفر کرنا، اور پھر عالم لامکان تک سفر کرنا، اور اللہ رب العزت کا اس مقام پر دیدار کرنا اور جلوہ کرنا، اسے ہم معراج کہتے ہیں، جس کا اللہ رب العزت نے اس آیہ کریمہ میں تذکرہ کیا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ میں فرماتا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ پاک ہے وہ ذات ہر عیب سے اور ہر نقص سے جو اپنے محبوب اور مقرب بندے کو رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک سفر پر لے گئی۔ اللہ رب العزت اس آیہ کریمہ کی ابتدا لفظ سبحان سے فرما رہا ہے، اور پھر فرماتا ہے الذی اسری بعبدہ لیلا، کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو اور اپنے محبوب کو سفر پر لے جاتا ہے۔ اللہ رب العزت عزیزان محترم یہ بھی فرما سکتا تھا کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام سفر پر تشریف لے گئے، مگر نہیں، فرمایا اسری بعبدہ، کہ پروردگار عالم بذات خود اپنے حبیب کو سفر پر لے جاتا ہے، اور کہاں لے جاتا ہے؟ عرش الہی اور عالم لامکان تک لے جاتا ہے، اور اپنے پاس اپنی بارگاہ میں اپنے حبیب کو لے آتا ہے، اور پھر اپنے حبیب کو اپنا حسن و جمال دکھاتا ہے۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت لفظ سبحان کا استعمال کیوں فرما رہا ہے؟ اس کے دو مقاصد ہیں۔ اللہ رب العزت
اپنی تقدیس اور تنزیہ، اپنی پاکیزگی اور ہر عیب و نقص سے پاک ہونے کا اظہار فرما رہا ہے، اپنی شان و شوکت کا بیان فرما رہا ہے۔ کیا انسانیت کو علم نہیں ہے کہ خدا ہر عیب سے پاک ہے، خدا ہر نقص سے پاک ہے؟ کیا انسانیت کو یہ علم نہیں ہے کہ خدا رب قادر ہے اور قادر مطلق ہے؟ اسے اپنی شان سبحانیت بیان کرنے کا کوئی حاجت نہیں ہے، مگر ایک مقصد ہے، ایک وجہ ہے عزیزان محترم، وہ یہ کہ اسی آیہ کریمہ کے اگلے حصے میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی نسبت آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے متعلق تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت کے حبیب کے بارے میں ذکر آ رہا ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے اس خاص معجزے کے بارے میں تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ رب العزت یہ چاہتا ہے کہ اپنی شان سبحانیت کے اظہار سے جو تقویت پیدا ہوتی ہے اور جو تاکید پیدا ہوتی ہے، اللہ رب العزت اسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی شان کے پلڑے میں داخل کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کہ اس سفر اسراء و معراج اور معجزے کے حوالے سے جو تعجب کرنے والے ہیں، جو منکرین ہیں، اللہ رب العزت ان کے شک و شبہ کا محل ختم کرنا چاہتا ہے، ان کی تشکیک کا محل ختم کرنا چاہتا ہے۔ وہ فرما رہا ہے کہ اگر تم تعجب کرتے ہو، اگر تم انکار کرتے ہو، پھر تم میری قدرت کا انکار کرے، تم میری شان و شوکت کا انکار کر رہے ہو، تم میرے قادر مطلق ہونے پہ تعجب کر رہے ہو۔ اللہ رب العزت تعجب کرنے والوں کو یہ فرما رہا ہے کہ اس آیہ کریمہ کو غور سے تو پڑھو۔ میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں عرش الہی اور عالم لامکان تک گیا۔ خدا فرما رہا ہے، ارے انکار کرنے والوں، میرا حبیب تو یہ دعویٰ کر ہی نہیں رہا۔ میں خدا سبحان ہو کے، قادر مطلق ہو کے، رب قادر ہو کے میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ رات کے تھوڑے سے حصے میں میں اپنے حبیب کو اپنے پاس لے آیا۔ میں رب ذوالجلال ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اپنے حبیب کو مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گیا۔ میں رب قادر ہو کے یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اپنے حبیب کو پہلے آسمان پہ لے گیا۔ پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو دوسرے آسمان پہ لے گیا، پھر تیسرے آسمان پہ لے گیا، پھر چوتھے، پانچویں اور چھٹے اور ساتویں آسمان پہ لے گیا۔ ارے میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسی رات کے تھوڑے سے حصے میں اپنے حبیب کو سدرۃ المنتہا پہ لے گیا، اور پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں اپنے حبیب کو عرش الہی تک لے گیا، اور پھر میں اپنے حبیب کو عالم لامکان تک لے گیا، اور پھر میں یہ دعویٰ کر رہا ہوں کہ اسی رات کے تھوڑے سے حصے میں نے اپنے حبیب کو اپنا حسن و جمال دکھایا، اپنی انوار و تجلیات دکھائیں۔ ارے اگر میرا حبیب یہ دعویٰ کرتا تو تم تعجب کرتے، سوال کرتے، کلام کرتے، مگر اس آیہ کریمہ کو غور سے تو پڑھو۔ میرے حبیب نے تو یہ دعویٰ کیا ہی نہیں ہے۔ میں رب ذوالجلال، رب قادر اور قادر مطلق ہو کے دعویٰ کر رہا ہوں کہ میں نے اپنے حبیب کو اپنا دیدار کروایا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت پھر ایک اور شک و شبہ
اور انکار کا محل اس کی تردید فرما رہا ہے۔ فرماتا ہے کہ میں اپنی شان و شوکت، اپنی شانی سبحانیت اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں یا یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور نے تو یہ سفر اسراء و معراج عالم بیداری میں نہیں بلکہ عالم رؤیا میں کیا، میں اس کی تردید کر رہا ہوں، اپنی شان و شوکت بیان کر رہا ہوں، ہر عیب سے پاک، ہر نقص سے پاک اپنی قدرت کا اظہار فرما رہا ہوں۔ منکرین سے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں اپنے خاص الخاص بندوں کو، اپنے مقرب بندوں کو، اپنے اولیاء و صالحین کو عالم رؤیا میں بھی معراج عطا کر دیتا ہوں، انہیں بھی اس طرح کے روحانی سفر عطا کرتا ہوں۔ تو اگر یہ معجزہ خواب کی صورت میں عالم رؤیا میں واقع ہوا ہوتا تو یہ کون سا معجزہ ہے؟ عزیزان محترم، اللہ رب العزت ان لوگوں کی تردید فرما رہا ہے جو یہ گمان کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام مسجد حرام سے اقصیٰ تک اور ساتویں آسمان سے سدرۃ المنتہا اور عرش الہی اور پھر بارگاہ خداوندی میں عالم رؤیا میں تشریف لے گئے۔ اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اپنے اولیاء و صالحین کو یہ معجزہ، یہ کرامت خواب کی صورت میں عطا کر دیتا ہوں۔ تو یہ معجزہ کیسا معجزہ ہوا اگر مصطفیٰ یہ خواب کی صورت میں عالم رؤیا میں تشریف لے جاتا اور سفر فرماتا۔ ارے خواب کی صورت میں اپنے اولیاء و صالحین کو بھی اپنے پاس بلا لیتا ہوں۔ معجزہ تو تب ہوا کہ میرا حبیب، میرا مصطفیٰ عالم رؤیا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں حرم سے اقصیٰ تک تشریف لے جاتا ہے، اور پھر حرم سے سدرۃ المنتہا پہ تشریف لے جاتا ہے، اور پھر سدرۃ المنتہا سے عالم لامقام پہ تشریف لے جاتا ہے، اور عالم رؤیا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں اپنے رب کا دیدار کرتا ہے، بے حجاب و بے نقاب اپنے رب کا حسن و جمال دیکھتا ہے اور انوار و تجلیات دیکھتا ہے۔ معجزہ تو تب ہوا کہ میرے حبیب نے میرا دیدار عالم رؤیا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں کیا، عالم رؤیا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں مجھ سے کلام کیا، اور میں نے اپنے حبیب سے گفتگو کی، اور عالم رؤیا میں نہیں بلکہ عالم بیداری میں نے اپنے حبیب کو جاتے جاتے ایک تحفہ بھی عطا کیا۔ اللہ رب العزت انکار اور شک و شبہ کے محل کو مٹا رہا ہے۔ یہ ہے لفظ سبحان کے استعمال کا مقصد۔ عزیزان محترم، پھر اسی آیہ کریمہ میں آگے چل کے اللہ رب العزت فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کو سفر پر لے گیا، اسرا بعبدہ لیلا۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا اسرا برسولہ، کہ میں اپنے حبیب مکرم اور برگزیدہ رسول کو سفر پر لے گیا۔ اللہ رب العزت یہ بھی فرما سکتا تھا سبحان الذی اسرا بنبیہ، پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ نبی کو سفر پر لے گئی۔ میں یہ بھی فرما سکتا تھا سبحان الذی اسرا بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم، پاک ہے وہ ذات جو اپنے برگزیدہ پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رات کے تھوڑے سے حصے میں سفر پر لے گئی۔ عزیزان محترم، نہیں، اللہ رب العزت نے ابدیت کا انتخاب کیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب اللہ رب العزت نے
ابدیت کا لفظ استعمال کیا تو با کو بھی ساتھ جوڑا، فرمایا بعبدہ۔ جب با کا استعمال ہوا تو اس میں مصاحبت کا فائدہ آ جاتا ہے، صحبت، قربت و سنگت اور مائیت کا فائدہ آ جاتا ہے۔ یعنی اللہ رب العزت یہ فرمانا چاہ رہا ہے کہ نہ صرف یہ کہ جبریل امی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ہم سفر تھے، نہ صرف یہ کہ میں نے براق کو بطور سواری بھیجا، بلکہ اس سفر میں میں خود اپنے حبیب کی مائیت میں، اور میں نے خود اپنے حبیب کو اپنی انوار و تجلیات کے جلوں میں سفر کروایا، کہ میرا حبیب آیا تو میرے پاس مگر آیا میری مائیت میں، آیا میرے پاس مگر آیا میری صحبت میں، آیا میرے پاس مگر آیا میری قربت میں۔ یہ ہے ابدیت کا مقصد۔ اور پھر اللہ رب العزت اس سفر کے آغاز میں ابدیت کا تذکرہ فرما رہا ہے، اسرا بعبدہ، اور پھر جب یہ سفر اپنے نقطۂ کمال پہ پہنچ جاتا ہے، اس مقام پر بھی اللہ رب العزت فرما رہا ہے فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَىٰ، پھر میں نے حبیب سے وحی فرمائی جو میں وحی فرمانا چاہتا تھا۔ عزیزان محترم، اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت رسالت اور نبوت اور اسم ذات کا استعمال فرما سکتا تھا۔ رسالت کا اپنا مقام اور منصب ہے، اپنی شان و شوکت ہے، نبوت کا اپنا مرتبہ ہے، اسم ذات کا اپنا مرتبہ ہے، مگر ابدیت میں اللہ رب العزت اظہار قربت اور صحبت فرمانا چاہ رہا ہے۔ وہ یہ کہنا چاہ رہا ہے کہ میں اپنے خاص الخاص بندے کو اپنے پاس لے آیا۔ اللہ رب العزت اپنی اپنائیت، قربت اور صحبت کا اظہار فرما رہا ہے۔ اس سے بڑا مقام اور مرتبہ اور بلندی کیا ہے کہ خدا خود کہے کہ میں اپنے بندے کو اپنے پاس بلا رہا ہوں۔ اس مقام پہ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ معجزہ اسراء و معراج کے 3 اسباب ہیں، 3 وجوہات ہیں جن بنا پر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، اپنا دیدار عطا فرمایا، اپنا حسن و جمال دکھایا، اپنے حبیب سے ہم کلامی کی۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر گزشتہ سال بہت ناگوار گزرا تھا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو غم و اندوہ کا سامنا کرنا پڑا، مصائب و آلام کا سامنا کرنا پڑا، جن کا رب ذوالجلال اپنے دیدار اور اپنے حسن و جمال کے دیدار کے ذریعے ازالہ فرمانا چاہتا تھا، مٹانا چاہتا تھا۔ پہلا سبب یہ ہے کہ سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا وصال فرما جاتی ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ سہارا تھی، شریک حیات تھی، حضور کو ان کے وصال کا دکھ تھا، رنج و الم۔ اللہ رب العزت اس رنج و الم کو مٹانے کی خاطر اپنے حبیب کو اپنے پاس بلاتا ہے۔ اور پھر ثانیاً سیدنا ابو طالب وصال فرما جاتی ہیں، جو 50 سال تک حضور کا سہارا رہے، دفاع کرتے رہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے ایک ڈھال بن کے رہے، وہ وصال فرما جاتی ہیں۔ اس کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو دکھ تھا، رنج و الم تھا۔ اور پھر تیسرا سبب، اہل قریش، کفار و مشرکین حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کی آل اولاد پہ سوشل اینڈ اکنامک بائیکاٹ لاگو کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور آل رسول کو فقر و فاقہ کا سامنا کرنا پڑتا ہے، قید و بند کی صورتیں کاٹنی پڑتی ہیں۔
تو ان غم و اندوہ بھرے لمحات، اس مصیبت، اس رنج و الم کو مٹانے کے لیے، اس کا ازالہ فرمانے کے لیے اللہ رب العزت نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو یہ معجزہ اسراء و معراج عطا کیا، اپنا دیدار عطا کیا، اپنی انوار و تجلیات دکھائیں، اور حضور سے اس مقام قاب قوسین پر ہم کلامی کی، اور جاتے جاتے ایک تحفہ بھی عطا کیا۔ یہاں عزیزان محترم ہم مختصر انداز میں اس سفر اسراء و معراج کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل امین سے کہ جاؤ میرے حبیب کو میرے پاس لے آؤ۔ فرماتے ہیں کیسے لاؤں؟ خدا فرماتا ہے یہ براق ہے، اسے ساتھ لے جاؤ، اس پر میرے حبیب کو سوار کرنا۔ باری تعالیٰ سواری بھی ہے، ہم سفر بھی موجود ہے، سفر کیسے کریں گے؟ اللہ رب العزت فرماتا ہے جبریل امین اس کی فکر نہیں کرنی، اسرا بعبدی، میں خود اپنے حبیب کو سفر کرواؤں گا۔ اور پھر خدا مسجد اقصیٰ تک اپنے حبیب کو سفر کرواتا ہے، اور پھر اپنے حبیب کے قلب اطہر کو مزید سکون اور راحت عطا کرنے کے لیے، آپ کے روح اقدس کو آسودگی دینے کے لیے، آپ کے دل غمگین کو راحت دینے کے لیے، اللہ رب العزت انبیاء اور رسول اعظام کو حکم فرماتا ہے کہ جب میرا حبیب مسجد اقصیٰ اور بیت المقدس پہنچے گا تو تم نے میرے حبیب کا استقبال کرنا ہے۔ پھر 1,24,000 انبیاء حضور کا استقبال کرتے ہیں۔ پھر اس مقام پہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام امامت فرماتے ہیں، اور امام الانبیاء والرسل کا لقب حاصل ہو جاتا ہے۔ عزیزان محترم یہاں اسراء کا سفر ختم ہوتا ہے اور معراج کا سفر شروع ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس مقام پہ ایک نور کی سیڑھی تیار فرماتا ہے جسے عربی زبان میں معراج کہتے ہیں۔ اس پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے جاتے ہیں اور پہلے آسمان تک پہنچتے ہیں، پھر دوسرے آسمان پہ پہنچتے ہیں، پھر تیسرے، چوتھے، پانچویں اور چھٹے آسمان تک پہنچتے ہیں، حتیٰ کہ 7ویں آسمان تک حضور تشریف لے جاتے ہیں، اور اللہ رب العزت اپنے انبیاء اور رسل اعظام کی ارواح سے کہتا ہے کہ تم نے میرے حبیب کا بیت المقدس میں بھی استقبال کیا، مگر یہ کافی نہیں ہے، تم ان آسمانوں پر بھی میرے حبیب کا استقبال کرنا، یہاں بھی میرے حبیب کی تعظیم اور تکریم بجا لانا۔ اللہ رب العزت اپنے حبیب کو حوصلہ عطا فرما رہا ہے۔ اس مقام پہ جبریل امین خود سواری بن کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو سدرۃ المنتہا تک لے جاتا ہے۔ پھر مقام سدرۃ المنتہا پہ سیدنا جبریل امین فرماتے ہیں کہ حضور یہاں سے آگے میرے پر چلتے ہیں۔ پہنچ کے سدرہ پہ روح الامین یہ کہنے لگے یہاں سے آگے کا رستہ حضور جانتے ہیں۔ حضور یہاں اللہ رب العزت کی براہ راست تجلی پڑتی ہے، براہ راست انوار و تجلیات خدا کا پرتو پڑتا ہے، یہاں سے آگے میرے پر جلتے ہیں۔ حضور یہاں سے آگے کا رستہ حضور آپ جانتے ہیں، مجھے اجازت دیجئے۔ پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے رف رف کو حاضر کیا جاتا ہے۔ یہاں حضور رف رف پہ سوار ہو کے اب عرش الہی تک پہنچ جاتے ہیں، اور عرش الہی سے آگے
حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ عالم لا مکان تک اللہ رب العزت بذات خود اپنی انوار و تجلیات کے جلو میں اپنے حبیب کو اپنے روبرو کر لیتا ہے۔ اللہ رب العزت اپنی انوار و تجلیات کے جلو میں، اپنی انوار و تجلیات کے سائے میں خود اپنے حبیب کو اپنی بارگاہ میں لے آتا ہے۔ یہ مقام قاب قوسین ہے، عالم لا مکان ہے۔ یہ وہ مقام قاب قوسین ہے جہاں عقل اور شعور اس کا احاطہ نہیں کر سکتی، نہ انسان کا یہاں فہم پہنچ سکتا ہے، نہ وہم پہنچ سکتا ہے، نہ انسان کی عقل اور شعور اس کا احاطہ کر سکتی ہے۔ اور یہ وہ عالم لا مکان ہے جس میں نہ مکان کا تصور ہے، نہ زمان کا تصور ہے، نہ وقت کی اکائی ہے، نہ مکان کا تعین ہے، نہ حد ہے، نہ حدود ہیں، نہ جہت ہے، نہ جہات ہیں۔ یہ مقام ہویت ہے، اس میں فقط خدا ہے اور خدا کی انوار و تجلیات۔ اس میں فقط خدا، اس کا وجود، اس کا حسن و جمال اور اس کی انوار و تجلیات ہیں۔ حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتے ہیں یہ مقام احدیت ہے، اور اس مقام احدیت میں اللہ رب العزت حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی احمدیت کو اپنے جلوں میں شامل کر لیتا ہے۔ یہاں عالم لا مکان میں اللہ رب العزت سورۃ النجم میں فرماتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم دنا فتدلی فکان قاب قوسین او ادنا۔ پھر اس عالم لا مکان میں جہاں نہ زمان ہے، نہ مکان ہے، نہ یونٹ آف ٹائم ہے، نہ یونٹ آف سپیس ہے، یہاں رب ذوالجلال اپنے محبوب کے قریب ہو جاتا ہے۔ فرمایا ثم دنا، رب ذوالجلال اپنے حبیب کو اپنے روبرو کر کے، اپنے سامنے کر کے فرماتا ہے کہ میں اپنے حبیب کے قریب ہوا۔ پھر فرمایا فتدلی، پھر قریب کیا، میں اپنے حبیب کے قریب سے قریب تر ہوا۔ فکان قاب قوسین او ادنا، حتیٰ کہ 2 کمانوں جتنا فاصلہ رہ جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا او ادنا، اور پھر شاید اس سے بھی زیادہ قریب ہو گیا۔ عزیزان محترم، سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس مقام قاب قوسین میں نہ وقت کا تعین ہے، نہ حد، نہ حدود ہیں، نہ جہت، نہ جہات ہیں، نہ زمان کا تعین ہے، نہ مکان کا تعین ہے، نہ یونٹ آف ٹائم ہے، نہ یونٹ آف سپیس ہے، نہ مائل ہے، نہ کلومیٹر ہے، نہ میٹر ہے، نہ سینٹی میٹر ہے، نہ ملی میٹر ہے، نہ مکان ہے، نہ زمان ہے، نہ حد و حدود، نہ جہت و جہات ہیں، تو اللہ رب العزت یہ کیوں فرما رہا ہے کہ میں اپنے حبیب کے قریب ہوا؟ جواب یہ ہے کہ خدا اپنے حبیب کے کتنے قریب ہوا وہ فقط خدا اور مصطفیٰ ہی جانتے ہیں۔ خدا اپنے حبیب سے کتنا قریب ہوا، کتنی قربت عطا کی، کتنی صحبت عطا کی، اس کا علم فقط خدا اور مصطفیٰ کو ہی ہے، مگر خدا قربت کا اظہار امت کے لیے فرما رہا ہے تاکہ امت کو عظمت و شان رسالت اور شان مصطفیٰ کا ادراک ہو جائے۔ خدا جب عام انسان کے لیے یہ فرماتا ہے کہ نحن اقرب الیہ من حبل الورید، کہ ہم انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں، تو سوچئے اگر خدا عام انسان کی شاہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہے تو اس عالم لا مقام میں
خدا نے اپنے محبوب کو کتنی قربت عطا کی ہوگی، اپنے محبوب کو کتنی صحبت عطا کی ہوگی۔ سوال یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے حبیب کے کتنے قریب ہوا، سوال یہ ہے کہ کتنا فاصلہ رہ گیا۔ یہ بارگاہ تمثیل سے پاک ہے، وہ ذات تمثیل سے پاک ہے، مگر دو کمانوں جتنا فاصلہ رہ جانا یہ فقط سمجھنے اور سمجھانے کے لیے رب ذوالجلال فرما رہا ہے۔ اس مقام قاب قوسین پر عزیزان محترم اللہ رب العزت اپنے حبیب کو 4 نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ پہلی نعمت اپنی قربت اور صحبت عطا فرماتا ہے، اپنے حبیب کے قریب ہوتا ہے، پھر قریب سے قریب تر ہوتا ہے۔ پھر دوسری نعمت اللہ رب العزت اس مقام پر اپنا پردہ اٹھا دیتا ہے اور اپنے حبیب کو اپنا حسن و جمال دکھاتا ہے، اپنی انوار و تجلیات دکھاتا ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام دیدار حق اور مشاہدہ حق میں فنا ہو جاتے ہیں۔ اور پھر تیسری نعمت اللہ رب العزت آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے کلام بھی فرماتے ہیں، گفتگو بھی فرماتے ہیں۔ یہ وہ مقام ہے جہاں اللہ رب العزت نے کسی غیر کے وجود کا، کسی نبی، کسی رسول، کسی فرشتے کا وجود گوارا نہیں کیا۔ اس بزم میں، اس مجلس میں، اس محفل میں فقط خدا ہیں اور خدا کے حبیب مصطفیٰ ہیں۔ اس مجلس و محفل، اس گوشہ تنہائی میں فقط محب ہیں اور محبوب ہے، خدا ہے اور خدا کے روبرو مصطفیٰ ہیں۔ نہ جبریل امی ہیں، نہ رف رف ہے، نہ انبیاء و رسل اعظام کی نیک ارواحیں ہیں، نہ ملائکہ ہیں، نہ جن و انس ہے۔ اس گوشہ تنہائی میں فقط خدا اور مصطفیٰ ہیں۔ یہاں عزیزان محترم اس گوشہ تنہائی میں خدا اپنے حبیب کو مزید حوصلہ عطا فرمانے کے لیے، آپ کے قلب اطہر کو سکون عطا فرمانے کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے بلا واسطہ گفتگو فرماتا ہے۔ اللہ رب العزت بلا واسطہ اپنے حبیب سے کلام فرماتا ہے، خدا بلا واسطہ اپنے حبیب سے وحی فرماتا ہے۔ یہ ایسا مکالمہ ہے جس میں کوئی واسطہ نہیں ہے، حتیٰ کہ جبریل امی بھی نہیں ہے۔ یہاں کبھی خدا اپنے محبوب سے مخاطب ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام مخاطب ہیں، اور کبھی حضور کو بھی اذن عطا ہوتا ہے، خدا سے مخاطب ہوتے ہیں اور خدا مخاطب ہو جاتا ہے۔ کبھی حبیب اپنے رب سے گفتگو فرماتے ہیں اور رب سنتا ہے، کبھی رب گفتگو فرماتا ہے اور حبیب سنتے ہیں، کبھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کلام فرماتے ہیں اور رب سنتا ہے، کبھی خدا کلام فرماتا ہے اور حبیب سنتے ہیں، اور کوئی تیسرا موجود نہیں ہے۔ اب تو آجا بخدا پاس کوئی غیر نہیں، اب تو آجا بخدا پاس کوئی غیر نہیں، ایک تیری یاد ہے میں ہوں اور گوشہ تنہائی ہے۔ اس میں اللہ رب العزت فرماتا ہے پھر فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مَا أَوْحَى، پھر میں نے اپنے حبیب سے گفتگو کی، میں نے اپنے حبیب سے کلام کیا۔ باری تعالیٰ کیا گفتگو کی، باری تعالیٰ کیا وحی فرمائی؟ رب فرماتا ہے جو وحی فرمانا چاہتا تھا وہی کی۔ ما اوحا،
جو کلام کرنا چاہتا تھا وہی کیا، جو گفتگو اپنے حبیب سے اس گوشہ تنہائی میں کرنا چاہتا تھا وہی گفتگو کی۔ باری تعالیٰ اتنی منظر کشی فرما دی، اتنی طویل سورہ، کوئی 2-4 باتیں نمونے کے طور پہ ہی بتا دے۔ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ رب العزت جو اس گوشہ تنہائی میں حضور سے باتیں ہوئی، حضور سے کلام ہوا، حضور سے گفتگو ہوئی، نمونے کے طور پہ 2-4 باتیں ہی بتا دیتا کہ حضور سے قیامت کے احوال کے بارے میں ذکر ہوا، امت کے احوال کے بارے میں ذکر ہوا، اپنے خاص علوم و حکم عطا کیے، مگر خدا نے یہ راز و نیاز اور گوشہ تنہائی کی باتیں نہیں بتائی۔ کیوں نہیں بتائی؟ عزیزان محترم، وہ اس لیے کہ جب رب ذوالجلال نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ اس عالم لامکان میں، اس مقام قاب قوسین میں انبیاء اور رسل اعظام کی ارواح موجود ہوں، جب خدا نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ انبیاء اور رسل اعظام، ملائکہ، جن و انس موجود ہوں، جب خدا نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ رف بھی یہاں آ سکے، جب خدا نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ سیدنا جبریل امین بھی اس بارگاہ میں حاضر ہو سکیں، اس گوشہ تنہائی میں حاضر ہو سکیں، اس محفل و مجلس میں شریک ہو سکیں، جب خدا نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ خدا اور مصطفیٰ کے علاوہ کوئی غیر اس موجود ہو اس محفل و مجلس میں، تو خدا یہ کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ اس گوشہ تنہائی کی باتیں، یہ راز و نیاز کی باتیں کسی غیر کو بتائی جائیں؟ جب خدا نے یہاں تک گوارا نہیں کیا کہ واسطہ جبریل امین اس بارگاہ میں، اس محفل و مجلس میں آ سکیں، تو خدا یہ کیسے گوارا کرے کہ جو گوشہ تنہائی میں اپنے حبیب سے گفتگو کی، جو وحی فرمائی، وہ کسی غیر کو معلوم ہو جائے۔ یہاں عزیزان محترم، اللہ رب العزت جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو اپنا دیدار عطا فرماتا ہے، اگلی آیت میں فرماتا ہے ما كذب الفؤاد ما رأى، کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مقدسہ نے جو دیدار الہی کیا، جو مشاہدہ حق کیا، ان کے قلب اطہر نے جو ان کی چشمان مقدسہ نے دیکھا اسے تسلیم بھی کیا۔ جو حضور کی چشمان مقدسہ نے حسن و جمال خدا دیکھا، اسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر نے تسلیم بھی کیا۔ جو آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مقدسہ نے انوار و تجلیات خدا دیکھا، اسے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کے قلب اطہر نے تسلیم بھی کیا۔ گویا جو قلب اطہر مصطفیٰ نے مشاہدہ حق کیا، اسے خدا کے حبیب آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی چشمان مقدسہ نے تسلیم کیا، اور جو حبیب کی آنکھوں نے دیکھا، اسے حبیب کے دل نے اور قلب نے اس کی تصدیق کی۔ یہاں اللہ رب العزت فرماتا ہے کہ حبیب نے کیسے دیکھا، فرمایا ما زاغ البصر وما طغى، کہ ایسے دیکھا کہ حبیب دیکھتے ہی دیکھتا رہ گیا، کہ حبیب کی آنکھیں نہ اس طرف مائل ہوتی ہیں نہ اس طرف مائل ہوتی ہیں، نہ حبیب کی آنکھیں حد سے تجاوز کرتی ہیں، بلکہ اپنے منزل مقصود کو تکتی ہی رہ جاتی ہیں۔ حسن و جمال خدا کو چشمان مقدسہ دیکھتے ہی رہ جاتی ہیں۔ حبیب ٹک ٹکی باندھ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جلوہ خدا دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ پھر اللہ رب العزت
فرما رہا ہے منکرین سے، تعجب کرنے والوں سے کہ ارے جب میرے حبیب نے میرا حسن و جمال دیکھا، میری انوار و تجلیات دیکھی، اور میں نے اپنے حبیب کو بے حجاب و بے نقاب اپنا جلوہ عطا فرمایا، کیا تم پھر بھی انکار کرتے ہو؟ کیا تم ابھی بھی سوال کرتے ہو؟ کیا تم ابھی بھی جھگڑتے ہو؟ افتمارونہ علی ما یرا، ارے تم تو میرے حبیب کے ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، ارے میں نے حبیب کو تو دوسری مرتبہ بھی اپنا دیدار عطا فرمایا، فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، تم تو ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، میں نے حبیب کو دوسری مرتبہ بھی جلوہ عطا فرمایا۔ تم ایک بار میرے حبیب کے دیکھنے پہ، میرے حسن و جمال کے دیدار پہ جھگڑتے ہو، کلام کرتے ہو، سوال کرتے ہو، ارے میں نے ایک مرتبہ کیا، 2 مرتبہ کیا، جب میں نے نماز عطا کی اور حبیب تخفیف فرمانے کے لیے میری بارگاہ میں 9 بار پلٹ کے حاضر ہوا، تو ہر بار میں نے اپنے حبیب کو اپنا حسن و جمال دکھایا، اپنی انوار و تجلیات دکھائیں، اپنا جلوہ بے حجاب و بے نقاب دکھایا۔ ارے تم تو ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو، میں نے ایک بار کیا، میں نے 2 بار کیا، میں نے 10 بار اپنے حبیب کو اپنا جلوہ بے حجاب و بے نقاب دکھایا، اپنا حسن و جمال دکھایا، تم ایک بار دیکھنے پہ جھگڑتے ہو۔ عزیزان محترم، یہ ہے مقام مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب ہم موسیٰ علیہ السلام کو جو معجزہ عطا کیا گیا اور اللہ رب العزت نے انہیں کوہ طور پہ معراج عطا کیا، اس کا بھی موازنہ کر لیتے ہیں کہ مقام موسیٰ علیہ السلام کیا ہے اور مقام مصطفیٰ کیا ہے علیہ السلام۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اپنے پاس بلایا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت مقرر کیا، فرمایا وَلَمَّا جَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا، اور جب حضرت موسیٰ علیہ السلام مقررہ وقت پر حاضر ہوئے۔ عزیزان محترم، یہ مقام موسیٰ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے نبی اور رسول کو وقت عطا فرما رہا ہے، اپوائنٹمنٹ دے رہا ہے کہ موسیٰ یہ وقت ہے، آ جانا، یہ مکان ہے، یہاں آ جانا۔ باری تعالیٰ کیسے آؤں؟ روزے رکھ کے آنا۔ اور مقام مصطفیٰ یہ ہے کہ اللہ رب العزت سواری بھی بھیج رہا ہے، حبیب کے لیے جبریل امین بھی بھیج رہا ہے، اور یہاں موسیٰ علیہ السلام کے لیے وقت مقرر کیا جا رہا ہے، اور یہاں حبیب کے لیے وقت کا تصور ہی مٹایا جا رہا ہے۔ فرمایا اسرا بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، کہ حبیب رات کے تھوڑے سے حصے میں حرم سے اقصیٰ تک گیا، اقصیٰ سے سدرۃ المنتہا تک گیا، سدرۃ المنتہا سے عرش الہی تک گیا، پھر لامکان تک گیا، پھر میں نے اپنا دیدار عطا کیا، ہم کلامی کی، تحفہ دیا، اور پھر حبیب کو واپس بھیجا رات کے تھوڑے سے حصے میں۔ عزیزان محترم، یہ کون سا وقت ہے کہ رات کے قلیل حصے میں حبیب حرم سے لامکان تک چلے جاتے ہیں اور لامکان سے واپس مسجد حرام۔ پتہ یہ چلتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو وقت مقرر کیا جا رہا ہے، وقت دیا جا رہا ہے، مگر مصطفیٰ کے لیے وقت کا تصور بھی مٹایا جا رہا ہے، وقت کا تعین بھی مٹایا جا رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو رب نے فرمایا اے موسیٰ آ جانا۔ حضرت موسیٰ کو رب
بلا رہا ہے مگر مصطفیٰ کو رب لے جا رہا ہے۔ اور یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ رب العزت نے فقط ہم کلامی کی نعمت سے نوازا۔ فرمایا وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَىٰ تَكْلِيمًا، اور رب نے پھر اپنے رسول اپنے نبی حضرت موسیٰ علیہ السلام سے گفتگو کی، ہم کلامی کی۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام رب کا کلام سنتے ہیں، رب کی گفتگو سنتے ہیں، فرماتے ہیں، سوچتے ہیں کہ جس رب کی گفتگو اتنی پیاری ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا، جس کا کلام اتنا خوبصورت ہے اس کے دیدار کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام ادب کے دائرے میں رہتے ہوئے اللہ رب العزت سے عرض کرتے ہیں ربی ارنی انظر الیک، اے باری تعالیٰ اپنا جلوہ دکھا، میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ ادب موسوی ہے، یہ عشاق کا ادب ہے، محبین کا ادب ہے کہ وہ محبوب سے براہ راست دیدار کی طلب نہیں کرتے، براہ راست دیدار کرنے کی التجا و التماس نہیں کرتے۔ موسیٰ علیہ السلام یہ بھی فرما سکتے تھے ربی ارنی انظرک، اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، باری تعالیٰ میں براہ راست تیرا جلوہ دیکھنا چاہتا ہوں، بلکہ نہیں، یہ ادب موسوی ہے۔ فرمایا تیری طرف کیا، تجھے کیا، میں تیری جانب ہی دیکھ لوں تو بڑی بات ہے۔ عشاق محبین سچے ادب کے دائرے میں رہتے ہیں، وہ قریب ہو کے بھی اپنے آپ کو دور رکھتے ہیں تاکہ ادب میں کوئی خطا سرزد نہ ہو جائے، اور دور ہو کے بھی اپنے آپ کو محبوب کے قریب سمجھتے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام خدا کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، عرض کر سکتے ہیں اے باری تعالیٰ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں، مگر یہ ادب موسوی ہے۔ فرمایا میں تیری طرف دیکھنا چاہتا ہوں، تیری جانب دیکھ لوں تو بہت بڑی بات ہے۔ دور بیٹھا غبار میر اس سے عشق بن یہ ادب نہیں آتا۔ عزیزان محترم، اللہ رب العزت جواب دیتا ہے کہ موسیٰ لن ترانی، کہ تو نہیں دیکھ سکتا، اے موسیٰ تجھ میں دیکھنے کی ہمت نہیں ہے، استطاعت نہیں ہے، استعداد نہیں ہے، تو دیکھنا بھی چاہے تو نہیں دیکھ سکتا۔ عزیزان محترم، حضرت موسیٰ پھر طلب نہیں کرتے، یہ ان کا مقام ادب ہے۔ ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم نے جمال یار نہ دیکھا تو کیا ہوا، ہم پہ نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں، ہم پہ نگاہ یار ہے یہ بھی تو کم نہیں ہے۔ یہ محسنین کی عبادت ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ محسنین کی عبادت ایسی ہے گویا وہ خدا کو دیکھ رہے ہیں، اور اگر دیکھ نہ پائیں تو ان کے لیے یہ تصور کافی ہے کہ خدا تو انہیں دیکھ رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام خدا کی چوکھٹ پہ کھڑے ہیں، خدا نے اپنا دیدار عطا نہیں بھی کیا، محبوب دیدار عطا کرائے یا نہ کرائے وہ اس کی مرضی۔ موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ تسلی تھی، یہی کافی تھا کہ خدا انہیں دیکھ رہے تھے۔ فرمایا لن ترانی، اے موسیٰ تو مجھے نہیں دیکھ سکتا، تجھ میں یہ ہمت نہیں ہے۔ عزیزان محترم، اس انکار میں ایک اس بات بھی ہے کہ اگرچہ موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا، مگر میں یہ نہیں کہہ رہا لن یرانی احد
کہ کوئی دنیا میں ہے ہی نہیں جو مجھے دیکھ سکے. ارے موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا مگر تیرے جانے کے بعد کوئی آئے گا جو میرا حسن و جمال تو دیکھے گا, کوئی آئے گا جو میری انوار و تجلیات دیکھے گا. ارے موسیٰ میں یہ نہیں کہہ رہا کہ کوئی ہے ہی نہیں کائنات میں جو مجھے دیکھ سکے. موسیٰ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ تو نہیں دیکھ سکتا. اگر تو نہیں دیکھ سکتا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی نہیں دیکھ سکتا. کوئی آئے گا تیرے جانے کے بعد جسے میں اپنا حسن و جمال دکھاؤں گا, جسے میں اپنی انوار و تجلیات دکھاؤں گا اور بے حجاب و بے نقاب اپنا جلوہ دکھاؤں گا, اور وہ ایسے مجھے دیکھے گا گویا کہ وہ تکتا ہی رہ جائے گا. ما زاغ البصر وما طغى, کہ وہ جم کے دیکھے گا, وہ ٹکٹکی باندھ کے دیکھے گا, اور پھر میرے حسن و جمال میں محو فنا ہو جائے گا. یہ مقام موسیٰ ہے اور یہ مقام مصطفیٰ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے براہ راست دیکھنے کی طلب کیا, اللہ رب العزت کی طرف دیکھنے کی التجا کی. فرمایا موسیٰ تو نہیں دیکھ سکتا, اور مقام مصطفیٰ کیا ہے, خدا کی جانب, خدا کی طرف کیا. اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو بے حجاب و بے نقاب اپنا حسن و جمال دکھایا, اپنی انوار و تجلیات دکھائی. عزیزان محترم, چوتھی نعمت اللہ رب العزت جاتے جاتے اپنے حبیب کو تحفہ نماز عطا فرماتا ہے. یہ وہ تحفہ ہے جو ہم اپنے گھروں کو لے جائیں گے اس تصور کے ساتھ کہ یہ وہ تحفہ ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو گوشہ تنہائی میں عطا کیا. فرمایا یہ 50 نمازیں ہیں امت کے لیے. عرض کیا امت ادا نہیں کر سکے گی, تخفیف فرمائے. اللہ رب العزت 9 بار تخفیف فرماتا ہے حتیٰ کہ 5 نمازیں رہ جاتی ہیں. فرمایا چونکہ میں وعدہ کر چکا ہوں گویا تم 5 نمازیں ہی ادا کرو گے مگر اجر تمہیں 50 نمازوں کا ہی ملے گا. تم 5 بار میری بارگاہ میں میری چوکھٹ پہ آؤ گے اور میں 50 بار نماز ادا کرنے کا تمہیں اجر عطا کروں گا. حضور سیدی شیخ الاسلام فرماتی ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے عہد رسالت اور مکی دور میں جو مصائب و آلام کا سامنا کیا, غم و اندوہ کا سامنا کیا, اور اس پہ جو صبر کیا اس کی جزا عطا فرما رہا ہے. من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها, جس نے ایک نیکی کی اللہ رب العزت اسے 10 گنا نیکی عطا فرماتا ہے. گویا امت کو یہ تحفہ ملا کہ وہ 5 نمازیں ادا کریں گے مگر اللہ رب العزت 50 نمازوں کے برابر انہیں اجر عطا فرمائے گا. عزیزان محترم, اس تحفے کو جب صدق و خلوص سے قبول کریں گے اور اس تصور اور کیفیت سے نماز ادا کریں گے کہ یہ وہ تحفہ ہے جو محب نے اپنے محبوب کو عالم لا مقام میں عطا کیا. محب نے اپنے محبوب کو یہ تحفہ گوشہ تنہائی میں عطا کیا. محب نے اپنے محبوب کو یہ مقام قاب قوسین پر عطا کیا. تو مؤمن جب اس تصور اور کیفیت سے نماز ادا کرتا ہے, اسی لیے الصلاۃ معراج المؤمنین, پھر وہ مؤمن جب ایسے نماز ادا کرتا ہے تو وہ اس کے لیے معراج کا مقام ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا معراج ماورائے عرش تھا, مگر مؤمن جب نماز صدق و خلوص اور اس تصور سے پڑھتا ہے تو اس کی معراج فرش پر ہی ہو جاتی ہے. جسم اور جسد اس کا زمین پر اور فرش پہ ہی رہتا ہے, مگر وہ جب اس تصور سے پڑھتا ہے تو دل اس کا ماورائے عرش چلا جاتا ہے. جب اس تصور سے پڑھتا ہے کہ خدا نے اپنے محبوب کو یہ گوشہ تنہائی میں تحفہ عطا کیا,
خدا نے اپنے محبوب کو، امت کو یہ تحفہ عطا کیا اپنی قربت عطا کرنے کے لیے۔ اس تصور سے جب پڑھتا ہے تو جسم اس کا زمین پر ہی رہتا ہے، مگر قلب اس کا سدرۃ المنتہا پہ چلا جاتا ہے، قلب اس کا عرش الہی پہ پہنچ جاتا ہے، دل اس کا ماورائے عرش چلا جاتا ہے۔ اور اس مقام پہ دل کہتا ہے کسی سے میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، کسی سے میری منزل کا پتہ پایا نہیں جاتا، جہاں میں ہوں فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا۔ اور مخمور دہلوی کے شعر کی ترمیم کرتے ہوئے کہ جہاں دل ہے فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا، فرشتوں سے وہاں جایا نہیں جاتا۔ اللہ رب العزت ہمارا حامی و ناصر رہے، اس بابرکت شب کی فیوزات اور برکات کو سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔